أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. صدق اللہ العظیم. سورہ کہف آیت نمبر 6 تا 8 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دیں گے. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی قوم کے بارے میں بڑے فکر مند تھے کہ میں انہیں جو ہے ہدایت کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت اور یوم حساب کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن یہ میری دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. اس انکار کی پاداش میں یہ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں. تو اس پر بڑے آپ غم کھاتے تھے، پریشان ہوتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. آگے جو ہے ان کا اپنا اختیار ہے، چاہے تو اپنے لیے فلاح حاصل کریں، چاہے تو اپنے لیے خسارہ حاصل کریں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا یہ زینت کا سامان ہے. یہ ٹھاٹ باٹ جو آج قریش مکہ جو ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے شہر کے اندر یہ گزار رہے ہیں، یہ عارضی زینت ہے، عارضی زینت کا سامان ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ زینت کا سامان دے کر ہم انسانوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون حسین عمل کر کے آتا ہے. یہ ٹھاٹ باٹ، یہ زیب و زینت، یہ ان کے محلات، یہ زمینیں. اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. آخر کار ہم سب ان سب چیزوں کو ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو زمین جو ہے ہموار کر دی جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے. اس سے بڑی بڑی نشانیاں آسمان و زمین کو دیکھو، اس پر پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، یہ کتنی بڑی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں سے تم سبق حاصل نہیں کرتے. تو یہ تو ہماری ایک چھوٹی سی نشانی ہے. ہم نے اصحاب کہف کو جو ہے غار میں پناہ دی اور 300 سال کے بعد ان کو اٹھا بٹھایا اور جو ہے اہل مکہ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرما کر تمہیں بتا دیا کہ اللہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف. یہ چند نوجوان تھے جو غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اے ہمارے رب، ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. وہیئ لنا من امرنا رشدا. ہمارا معاملہ درست کر. وضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. پھر ہم نے انہیں غار میں تھپکی دے کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. ثم بعثناہم. پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. تاکہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک ٹھیک شمار کرتا ہے. تو اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اس کتاب انقلاب کو جو ہے تدبر، تذکر اور تفکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی باتوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی سنہری ہدایات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے دیے ہوئے نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت، صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.